سیدی مشفقی مرشدی مہرباں، ہم نے بہر خدا تیری بیعت جو کی۔ اس آیت میں بیان مضمون اور اس کی حکمت اور فلسفے کو بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظاہری نماز اور روزہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق نہ ہو، کوئی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا۔ جوگی اور سنیاسی بھی اپنی جگہ بڑی ریاستیں کرتے ہیں، بڑے مجاہدے کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض اپنے ہاتھ تک سکھا دیتے ہیں، ایک ہی پوزیشن میں ہاتھ رکھا، بلڈ کی سرکولیشن ختم ہو گئی، ہاتھ سوکھ گیا، اور بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکلات اور مصائب میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ تکالیف ان کو کوئی نور نہیں بخشتی اور نہ کوئی سکینت اور اطمینان ان کو ملتا ہے۔ ایک ظاہری چیز تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ روحانیت، وہ نور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، وہ نہیں ان کو ملتا۔ بلکہ فرمایا کہ بلکہ اندرونی حالت ان کی خراب ہوتی ہے۔ وہ بدنی ریاضت کرتے ہیں جس کو اندر سے کم تعلق ہوتا ہے، یعنی روح سے اس کا تعلق کم ہوتا ہے، ظاہری جسمانی ریاضت ہوتی ہے، اور کوئی اثر ان کی روحانیت پر نہیں پڑتا۔ اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ حقیقت میں خدا تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ حقیقت میں خدا تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا، ظاہری جو چھلکا ہے اس کو پسند نہیں کرتا، وہ مغز چاہتا ہے۔ اس میں روح کیا ہے، اصل چیز کیا ہے، وہ چاہتا ہے۔ فرمایا کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر گوشت اور خون نہیں پہنچتا خدا تعالیٰ کو، بلکہ تقوی پہنچتا ہے، تو پھر قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح فرمایا کہ اور اسی طرح نماز اور روزہ اگر روح کا ہے تو پھر ظاہر کی کیا ضرورت ہے؟ روح سے عبادت کر لی اور ظاہری جو حرکات ہیں نماز کی، اس کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صبح سے لے کے شام تک کھائے پیے بغیر رہنے کی، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل سے مان لیا، روح کو اس بات کا قائل کر لیا کہ بھوکے رہنا اور غریب کا خیال رکھنا ضروری ہے، یا کسی بھوکے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بات بالکل پکی ہے کہ جو لوگ جسم سے خدمت لینا چھوڑ دیتے ہیں ان کو روح نہیں مانتی، یعنی ظاہری حرکات اگر نہیں ہو رہی، جسم کا مجاہدہ نہیں ہو رہا، تو روح پر اس کا اثر نہیں ہوتا، اور اس میں وہ نیاز مندی اور عبودیت پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل مقصد ہے۔ ظاہری حالتیں ہیں نماز کی، مختلف حالتیں ہیں، اور مختلف حالتیں عاجزی اور نیاز مندی پیدا کرنے کے لیے ہیں نماز کی، اور یہ اظہار ہے اس بات کا کہ ہماری روح بھی اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، اسی طرح رکوع کر رہی ہے، اسی طرح سجدہ کر رہی ہے، اور یہ مقصد ہونا چاہیے، یہ عبادت کا مقصد ہے۔ اور جو صرف جسم سے کام لیتے ہیں، فرمایا کہ جو جسم سے کام لیتے ہیں اور روح کو اس میں شریک نہیں کرتے، ظاہری حرکات کر لیں اور اصل جو روح ہے نماز کی وہ قائم نہیں، یہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، یا کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں تو یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں تو یہ علم نہیں کہ کس لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں تو یہی نہیں پتہ کہ کس لیے روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے۔ تو فرمایا کہ روح کو اگر اس میں شریک نہیں کرتے تو وہ بھی خطرناک غلطی میں مبتلا ہیں، اور یہ جوگی اسی قسم کے لوگ ہیں جو ظاہری جسمانی عبادتیں کرتے ہیں۔ فرمایا روح اور جسم کا باہم خدا تعالیٰ نے ایک تعلق رکھا ہوا ہے، اور جسم کا روح پر اثر پڑتا ہے۔ غرض جسمانی اور روحانی سلسلے دونوں برابر چلتے ہیں۔ روح میں جب عاجزی پیدا ہوتی ہے پھر جسم میں پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا دل عاجز ہو، اس کا روح پر اثر پڑتا ہے، اور پھر جسم میں بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جب روح میں واقع میں عاجزی اور نیاز مندی ہو
تو جسم میں اس کے آثار خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی جسم پر ایک الگ اثر پڑتا ہے تو روح بھی اس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔